ألف لام ميم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جن پہ آپ کا غضب ہوا اور جنہوں نے اپنی راہ کو گم کر دیا۔ آمین۔ اللہ جل شانہ نے اپنی ہدایت اور سیدھا راستہ دو طریقوں سے ہمیں دیا ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت مطہرہ۔ کتاب بھی بھیجی اور کتاب کو سکھانے والا استاد بھی بھیجا جو اسوہ بنا۔ جب لوگوں نے دین کو سیکھنے کے لیے، صراط مستقیم کو سیکھنے کے لیے اس کو پکڑ کے رکھا، وہ سیدھی راہ پہ چلتے رہے۔ تمام صالحین جس دور میں بھی آئے، انہوں نے کتاب اللہ اور سنت مطہرہ کو تھام کے رکھا، انبیاء اور رسل نے اور ان کے ماننے والوں نے، تو اللہ نے ان پر انعامات فرمائے۔ اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی، دنیا اور آخرت کے اندر انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہو گئیں۔ اور جب کبھی، کیونکہ اللہ کو جاننے کے لیے اللہ کا سیدھا راستہ، وہ جو اہدنا الصراط المستقیم مانگا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے جو کتاب بھیجی ہے یا رسول بھیجا ہے، کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں تو سیدھی راہ کو نہیں پا سکتے۔ ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، وہاں اس کے علاوہ کسی اور کو بھی شامل کر لیا جائے تو تب بھی راہ کھوٹی اور راہ گم ہو جاتی۔ مثال کے طور پہ کتاب اللہ کہتی ہے اقیموا الصلاۃ تقیمون الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کس طرح کرنی ہے؟ کس طرح قیام کرنا ہے؟ قیام میں کیا پڑھنا ہے؟ کب رکوع کرنا ہے؟ رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ رکوع سے اٹھنا کس طرح ہے؟ رکوع سجدے میں جانا کس طرح ہے؟ سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ تشہد میں کیا پڑھنا ہے؟ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ کب کب کیسے کیسے پڑھنی ہیں؟ یہ سب کچھ کون بتائے گا؟ قرآن حکیم کی اس تفصیل کو بتانے کے لیے محمد رسول اللہ سے اگر نہیں سیکھیں گے، جنہوں نے پہلے نماز پڑھ کر دکھائی اور پھر یہ فرمایا میرے آقا نے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جب تک ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہمیں سیدھی راہ کہاں سے ملے گی؟ پھر کوئی اور تیسرا بندہ آ جائے، اللہ اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی آ جائے اور آ کر کہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے، تو خدا لگتی کہیے ہم اس کے کہنے پر چل پڑیں گے تو کیا سیدھی راہ کو اپنا سکیں گے؟ کسی کی بھی رائے کو اپنائیں گے تو سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ سیدھے راستے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت مطہرہ۔ جس نے کتاب اللہ کو پا لیا، جس نے سنت مطہرہ کو پا لیا، اس نے سیدھا راستہ پا لیا۔ ان سیدھا راستہ پانے والوں کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر ہیں، ان کے دین کا نام اسلام ہے، کیونکہ وہ سیدھا راستہ جو اللہ اس کے رسول بتاتے ہیں اس کا نام اسلام، ہم نے اس کو ابھی پڑھا ہے۔ دین اسلام تو ہے ہی وہ جو اللہ فرما دے، جو اس کے رسول فرما دے۔ حضرت آدم سے لے کر، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک یہ سیدھا راستہ بتانے والے انبیاء اور رسل کی لائن ہے، اور ان کے ہر ایک کے زمانے میں کتاب بھی ساتھ نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے جنہوں نے اللہ کی ہدایت اور سیدھا راستہ امت کو دکھایا۔ اگر کوئی شخص کتاب اللہ سے لے گا، سنت مطہرہ سے لے گا، سیدھے راستے پہ چلتا رہے گا، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اور جو اس سے ہٹ جائے گا،
جس طرح حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب جو اللہ سے لیا اور اسی رستے پہ چلتے رہے، اور ان کے حواریوں نے، ان کے ماننے والوں نے ان کے رستے پہ چلتے رہے، جس طرح وہ بتاتے رہے اس کے مطابق چلتے رہے، وہ سارے کے سارے مسلم کہلائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کا، جس طرح میں نے کل بتایا، دین کا نام کیا تھا جی؟ اسلام۔ اور جو اسے مان جاتا تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ سمیتکم مسلم وردیتکم بالاسلام دینا۔ اور میں نے کل بھی بتایا کہ حضرت آدم کا دین بھی اسلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کا بھی دین اسلام، ان سب کے ماننے والے مسلم کہلاتے تھے۔ اور مسلم کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کی کتاب سے اور سنت مطہرہ سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ لیتا ہے۔ اس طریقے کا نام دین اسلام ہے۔ یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی۔ اب میں اپنی بات کو قریب تر کرنے کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانے میں حضرت موسیٰ تک پہنچتا ہوں، یہاں سے بات تاکہ مختصر رہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کے دین کا نام کیا تھا جی؟ الاسلام۔ ان کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا ہم نے، مسلم کہلاتے تھے۔ ان کے دین کا نام اسلام اور یہ مسلم کہلاتے تھے۔ یہ کتاب اللہ اور سنت مطہرہ کے مطابق جو چلتا تھا وہ مسلم کہلاتا ہے۔ یہ سیدھی راہ انہوں نے پالی اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن جب رسول اللہ نے پکارا، جب رسول اللہ نے بلایا، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ قبول کر گئے اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ جنہوں نے انکار کر دیا وہ ڈائریکٹ مغضوب علیہم کی صف میں چلے گئے، اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ نبی بلاتے ہیں اور لوگ نہیں آتے تو کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، اور کبھی قحط سالی، کبھی مینڈکوں کا عذاب۔ وہ برتن کھولتے ہیں، اندر سے مینڈک نکل آتے۔ طرح طرح کے عذاب ان پہ نازل ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک زمانہ آیا کہ انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو یاد ہے آپ کو پھر ان کو کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، اللہ کا عذاب نازل ہوا اور پھر وہ ذلیل بندر بنا دیے گئے۔ اور بعض روایات میں تو آتا ہے خنزیر اور خنزیرنیوں کی صورت اختیار کر گئے، جنہوں نے سبت کے دن اپنی معاش کے لیے اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کی مرضی، اس کے رسول کی مرضی کو چھوڑا، ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ جب جس قوم کے لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی مرضی کو اپنایا، لوگ کامیاب اور کامران ٹھہرے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی قوم نے آپ کے کتاب کو پکڑ لیا اور سیرت کو گم کر دیا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی سیرت کو گم کر دے اور کتاب کو پکڑ لے تو کیا سیدھا راہ پا سکتا ہے؟ جس طرح میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نماز کی آپ کے سامنے مثال رکھی۔ جب حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے تو ان کے ماننے والوں نے کتاب کو تو پکڑ لیا اور حضرت موسیٰ کی سیرت کو گم کر دیا، تو ان کی راہ کھوٹی ہو گئی۔ پھر ان کے علماء بیٹھ گئے، آپس میں مشگافیاں کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہ اصل مسئلہ ہے، دوسرے نے کہا نہیں یہ رائے ہے، تیسرے نے کہا نہیں یہ رائے ہے، کسی نے کہا نہیں، چوتھے نے کہا یہ رائے ہے۔ وہ سارے کے سارے اپنے اپنے علماء کے افکار کو اور ان کے خیالات کو اتنی اہمیت دینے لگے کہ انہوں نے اپنے عقیدے ڈیولپ کر لیے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ فرقہ 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 ہوتے چلے گئے۔ اتنے فرقے بن گئے کہ جو بھی عالم اٹھتا وہ کوئی بات کہتا، وہ اس لیے کہ ان کے پاس جب تک کتاب کے بعد سیرت نہ ہوتی تو ان کو صحیح بات مل ہی نہیں سکتی تھی۔ اختلاف تو پیدا ہونا تھا۔ اختلافات کی بنیاد پر انہوں نے الگ الگ فرقہ بنانے شروع کر دیے اور فرقوں کے الگ الگ نام رکھے۔
کہیں پر اسپارٹنیز بنے، کہیں پر ایسنیز بنے، کہیں پر ناسٹکس بنے، کہیں پر کرارٹیس بنے، اور کہیں پر فریسس بنے، اور کہیں پر صدوقی بنے، اور جو سب سے بڑا فرقہ بنا وہ اپنے آپ کو یہودا کہتا تھا۔ یہ یہودا، یہ سارے فرقے 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 در فرقے ہوتے گئے، اور اللہ نے تو امت بنایا تھا، امت فرقوں میں بٹ گئی۔ اللہ نے ان کا نام مسلم رکھا تھا، ان فرقوں نے اپنا نام بھی مختلف کر دیے، اپنے نام کی اپنی پہچان جو اللہ نے مسلم رکھی تھی اس پہچان کو بھی بدل ڈالا، اور دوسرے نام رکھ کے اپنے آپ کو پکارنے لگے، تو اللہ کے عذاب ان پہ نازل ہونے شروع ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ ریاست بھی نہ صرف یہ مذہب کی بنیاد پر ٹکڑے ہوئے، یہ سیاست کی بنیاد پر بھی احزاب بنی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک سلطنت اسرائیل بنی اور دوسری کو سلطنت یہودا کہا گیا، جس کا دارالخلافہ یروشلم بنا۔ یہ بنی اسرائیل کا یہ والا حصہ جو اسرائیل کہلاتا تھا، سلطنت اسرائیل کہلاتا، جس کا دارالخلافہ سامریہ تھا، اس کے اندر لوگوں نے رویہ یہ اپنایا کہ باہر کے لوگوں سے جلدی متاثر ہو گئے، حالانکہ ان سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ 1020 سے لے کر 1004 تک حضرت سموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو جب خلیفہ مقرر کیا تو ان کی بادشاہت کا اعلان ہوا، تو لوگوں نے اس زمانے میں حضرت سموئیل اور ان سے پہلے انبیاء کی دعوت پر جب لبیک کہہ دی تھی، اور لبیک کہنے کی بنیاد پر اللہ نے ان پر انعامات فرمائے اور دنیا کی یہ قوت عطا کر دی کہ 1020 سے قبل مسیح سے لے کر 1004 قبل مسیح تک حضرت طالوت کو اللہ نے حکمرانی عطا فرما دی۔ یہ ان کی خلافت راشدہ کا آغاز ہو گیا۔ یہ اللہ نے انعام فرما دیا، اس لیے کہ انہوں نے فرقہ بننے کی بجائے، علیحدہ علیحدہ ہونے کی بجائے ایک امت بننے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک امت بن کے جب وہ اس طرح اکٹھے ہوئے تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی انہیں انعام دے دیا اور ایک مضبوط سلطنت بن گئی۔ پھر 1020 سے لے کر 965 تک تقریباً 39 سال یہ بنتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمرانی ہوئی اور ایک مضبوط ملک ملا، اور وہ جو اللہ نے کہا تھا نا کہ اگر تم میری کتاب کو پکڑ لو گے اور میرے رسول کی سنت کو پکڑو گے تو میں تمہیں فضلنکم علی العالمین، میں تمہیں تمام جہانوں پر فضیلتیں دے دوں گا۔ اللہ نے فضیلت عطا فرما دی۔ پھر تقریباً 39 سال ہی 965 سے لے کر 926 تک کے قبل مسیح تک کا یہ جو زمانہ ہے، تقریباً یہ بھی 39 سال بنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انعام فرمایا اور ایسی حکمرانی عطا فرمائی، ایسا فضلنکم علی العالمین کا وہ ٹائٹل انہیں نصیب کیا کہ آپ کی حکمرانی صرف بر و بحر پر نہیں ہوئی، صرف انسانوں پہ نہیں ہوئی، حیوانوں پر بھی، پرندوں پر بھی، چرندوں پر بھی، حتیٰ کہ جنوں پر بھی اللہ نے حکمرانی انہیں عطا فرما دی۔ ایسی زوردار حکمرانی عطا فرمائی۔ فضلناکم علی العالمین، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں وہ شامل ہو گئے۔ حضرت طالوت، حضرت داؤد، اور اس زمانے میں حضرت سلیمان اور ان کے سارے حواری جنہوں نے اس کے مطابق کام کیا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوئے، اور اس دنیا کے اندر بھی انہوں نے اس کے انعامات پائے۔ آخرت کے انعامات بھی ان کے لیے، لیکن دنیا کے انعامات بھی انہوں نے پائے۔ اور پھر جب ماحول سے یہ سلطنت متاثر ہوئی، بعد میں کمزور ہوئی، سلطنت اسرائیل اور سلطنت یہودا جب بنی جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا، اور اس میں سے اپنے اپنے علماء کے کہنے پر جب وہ فرقہ فرقہ ہو گئے تو اللہ کے غضب کے مستحق جب ہو گئے
تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا دوبارہ برسا۔ 721 قبل مسیح میں سلطنت اسرائیل پر اشوریوں کا حملہ ہوا۔ اشوریوں کے مستقل حملے ہوتے رہے اور ایک زوردار حملہ 721 میں ہوا، جس میں اس کا ایک زبردست حکمران تھا سارگون، بڑا سخت گیر قسم کا حکمران مانا جاتا تھا۔ اس نے ایسا حملہ کیا کہ یہ سلطنت سامریہ ختم ہو گئی، یہ ان کے ہاتھوں ڈھہ گئی، اور اس زمانے کا مسلمان جو فرقہ پرست تھا، جو فرقہ ہو گیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ فرقہ والے ہمیشہ کے لیے سلطنت کو ڈبو بیٹھے اور غلام بن گئے، اور غلامی ان کا مقدر ہوگی۔ اور جو غلامی اس دور کے اندر، دنیا کے اندر، اللہ کے عذاب کا ایک چھٹکا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک کوڑا برسا، 27,000 افراد تو جلا وطن ہوئے اور باقی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا۔ اور دوسری سلطنت جو یہودا کہلاتی تھی، وہ بھی فرقہ ہو گئے۔ ان کے ہاں غیروں سے بات کو قبول کرنے کا مادہ ذرا کم تھا، اس لیے تدریج کے ساتھ ان کے اندر سے دین نکلا، آہستہ آہستہ دین نکلا۔ اور یہ دین نکلتے نکلتے جب 598 کے اندر اشوریوں نے حملہ کیا تو یہ باجزار بن گئے۔ اپنے بادشاہ کے اشوریوں کو انہوں نے مال دے کر اپنی جان بچائی، لیکن بادشاہ گرفتار ہو گیا یہودا کا بادشاہ بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا پھر برسا۔ 587 کے اندر انہوں نے دوسرا حملہ کیا اور سلطنت یہودا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم فتح ہو گیا، ہیکل کو تباہ کر دیا گیا، کتابیں جلا دی گئیں، اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ ہاں، پھر اللہ نے ایک کرم کیا، مکابی ایک تحریک چلی، دعوت دین کی بنیاد پر اٹھی۔ 458 قبل مسیح کے اندر تو حضرت عزیر تشریف لائے تھے۔ ان سے پہلے بھی انبیاء اور رسل جو بار بار آتے رہے ہیں، ان کی بنیاد پر یہ تحریک پھر اٹھی۔ اسے مکابیوں کی تحریک کہتے ہیں۔ جسے آج کی زبان میں آپ یوں کہیے کہ بنیاد پرستوں کی تہذیب۔ یہ بنیاد پرست تھے، اپنے دین کے اوپر قائم رہنے والے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر باہر کے لوگوں سے تم لے کر اگر اپنی زندگی کو گزارو گے، صراط مستقیم کو چھوڑ کر اس غلط رستے پہ چل جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، ولضالین، گمراہ ہونے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تمہیں راہ تو مل چکی تھی نا، تم راہ کو خود گم کرو گے۔ اگر خود گم کر دیا تو اللہ کے عذاب کا زبردست کوڑا برسے گا۔ باز آ جاؤ۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات کو پھر قبول کر لیا اور مکابیوں کی تحریک کامیاب ہوئی، لیکن اس کے اندر پھر فساد برپا ہو گیا، اس کے اندر پھر بغاوتیں ہوئیں۔ غیروں نے اندر سے کچھ لوگوں کو خریدا، اور مکابیوں کے خلاف جب تحریک کامیاب ہو گئی تو پھر دوسرا حملہ ہوا۔ یہ دوسرا حملہ ٹائٹس رومی نے کیا تھا، اور یہ 70 مسیح کے اندر ہوا ہے۔ اس سے پہلے 40 سے لے کر 43 تک تقریباً وہ زمانہ رہا، بلکہ یوں سمجھیے 40 قبل مسیح سے لے کر 4 مسیح تک کا، بلکہ 9 مسیح تک کا وہ زمانہ رہا کہ اس زمانے کے اندر لوگوں نے مکابی تحریک سے ہٹ کر ایک اور تحریک چلا دی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں رومیوں سے تعلق بنانا ہے۔ رومی اس وقت کی سب سے پاورفل قوم ہے، اگر ہم رومیوں کی طرح ہو جائیں گے تو رومی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہمیں رومیوں کی طرح ڈھل جانا چاہیے۔ وہ صراط مستقیم جو انبیاء اور رسل دے گئے تھے، وہ مکابیوں نے جس کی طرف بلایا تھا، انہوں نے اس کے برعکس ان کی طرف بلا لیا، اور قوم کو کہا کہ دیکھو وہ رومی کس قدر ترقی کر گئے ہیں، ہمیں بھی رومیوں کی طرح چلنا ہے۔ رومیوں کا وہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ پھر ٹائٹس رومی 70 عیسوی میں آتا ہے اور پوری کی پوری سلطنت کو تباہ و برباد کر دیتا۔
پورے سلطنت کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. یروشلم کے اندر اس دن خون کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. خون ہی خون ہو گیا. بلا مبالغہ لاکھوں افراد لقمہ اجل ہوئے. ہاں، رومیوں نے ان میں سے وہ جوان جو مزدوری کرنے کے قابل تھے، ان کے کام آ سکتے تھے، ان کو چن لیا اور ان کو چن کر کہیں پر اپنی فوج کے لیے خدمتگاروں کے اندر شامل کر لیا، اور کچھ نوجوانوں کو شمشیر زنوں کے سامنے تختہ مشق بنانے کے لیے چھوڑ دیا کہ جب وہ شمشیر زنی کریں اور اس کے سامنے ہاتھ میں تلوار لے کر جب یہ غلام کھڑے ہوتے بنی اسرائیل کے، وہ جو فرقہ پرست تھے، آہستہ آہستہ وہ وہاں پہ قتل ہوتے. اور ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ رومیوں نے وہ جو ان کا ایک کھیل تھا کہ پنجرے کے اندر، میدان کے اندر ایک وحشی درندے کو چھوڑ دیتے، شیروں کو چھوڑ دیتے، بھیڑیوں کو چھوڑ دیتے اور ایک نہتے انسان کو چھوڑتے. یہ نہتے انسان جو ان کے سامنے چھوڑے جاتے تھے، یہ بنی اسرائیل کے وہ غلام تھے جن کو پکڑ کے لے گئے تھے. اور جتنی خوبصورت نوجوان لڑکیاں تھیں وہ انہوں نے اپنی فوج کے لیے چن لیں اور ان کی عیاشی کے لیے ان کے حوالے کر دیں. اس طرح یہ سلطنت تباہ و برباد ہو گئی. ایک طرف ان پر حملہ اس طرف سے ہوتا ہے اور دوسرا حملہ بخت نصر نے کیا تھا. دونوں حملوں کے بعد یہ سلطنت بالکل تباہ ہو گئی. یہودیوں کے بعد اللہ جل شانہ کو ترس آیا کہ یہ سلطنت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. پھر ان کو سنبھالنے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سا دین لے کر آئے ہیں جی؟ اسلام. ان کے ماننے والے کیا کہلاتے تھے؟ مسلم. ہماری تو اسی طرح کہتے ہیں جس طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو صحابہ بھی کہتے ہیں، جو اس وقت قریب تھے، اس لیے وہ ہواری کہلاتے، ورنہ وہ مسلم کہلاتے تھے. ان کے دین کا نام بھی اسلام تھا، یہی ان کی صراط مستقیم تھی. حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا. ایک نوجوان نے پکارا، بلایا، لوگوں کو اکٹھا کیا. ان کے ماننے والوں نے جو تھوڑے ہی اکٹھے ہوئے تھے اللہ کی رضا کو پا گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد پہلے لوگوں کے برعکس بنی اسرائیل کا یہ جو حصہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں سے تھا، اس حصے نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کے اللہ کے پاس چلے جانے کے بعد جب اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تو اس کے فوراً بعد ہی پہلوں کے برعکس انہوں نے تو کتاب اللہ کو پکڑ لیا تھا نا، اور انہوں نے اپنے نبی کی سیرت کو پکڑ لیا اور کتاب کو گم کر دیا. اور جس طرح کتاب اللہ کو پکڑ لینے سے سیرت نہ ہو تو راہ نہیں مل سکتی، اس کے برعکس اسی طرح یہاں پر بھی ہوا کہ انہوں نے سیرت کو پکڑ لیا تھا، ان کے پاس کتاب نہ رہ گئی، اور کتاب نہ ہونے کی وجہ سے اپنی اصل بات اور اصل راستے کو نہ پہچان سکے. پھر اپنے اندر بعض علماء کے کہنے پر انہوں نے فرقہ 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 ہونا شروع کر دیا، حالانکہ انہیں تو امت بنایا گیا تھا. ان کے اندر جانے کے بعد کوئی ابیونی بن گئے، کوئی مارکیونی بن گئے، کوئی ڈوسیٹی بن گئے، کوئی مونٹانس بن گئے، کوئی مانی کہلانے لگے، کوئی پروٹسٹنٹ کہلانے لگے، کوئی کیتھولک کہلانے لگے. ہر دور کے اندر جس کا زور ہوتا ہے، جس طرح وہاں پہ یہودا بن گئے تھے، اس طرح یہاں بھی اس زمانے کے لوگ اپنے اپنے حواریوں کے مطابق جس کا گروہ بڑا ہو جاتا وہ مشہور ہو جاتا، اور اسی کے نام پہ کبھی پروٹسٹنٹ زیادہ زوردار ہو گئے، کبھی کیتھولک زوردار ہو گئے، اور ان کے درمیان اختلافات در اختلافات ہوتے گئے. اتنے اختلافات ہو گئے کہ 3 دفعہ ان کو کمپائل کرنے کے بعد بھی آج ویٹیکن سٹی کے اندر ہر فرقے کی علامت کے طور پر ایک وہاں پر گرجا گھر بنایا گیا ہے، ایک کنیسہ قائم کیا گیا ہے. اس وقت وہاں پہ 121 کنیسہ موجود ہے، گویا 121 فرقے تو اس وقت بھی موجود. وہ فرقہ در فرقہ در فرقہ در فرقہ بنتے گئے.
ایک طرف انہوں نے فرقہ در فرقہ ہوئے اس کیوں؟ اس لیے کہ سیدھی راہ کو وہ پا ہی نہیں سکتے تھے، کہ جب ان کے پاس کتاب ہی نہ رہی، کتاب کی وہ حفاظت ہی نہ کر پائے، جو قوم کتاب کی حفاظت ہی نہ کر پائے تو اس کو زندہ رہنے کا استحقاق کہاں سے رہ جاتا ہے؟ پھر وہ راستہ بدل گئے، وہ فرقہ فرقہ ہو گئے، ان کی اصلیت جو مسلم تھی وہ ختم ہو گئی، اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے، اور یہ سلطنت ایک طرف ٹائٹس رومی اور دوسری طرف، دو طرفوں سے عذاب آیا تھا، شمال سے بھی اور مشرق سے بھی۔ مشرق سے بخت نصر کا حملہ ہوا تھا، اور جس نے کتاب ان سے چھین لی تھی، اور یہ سارے تباہ ہو گئے، اور ادھر سے ٹائٹس رومی کا آخری حملہ ہوا، اور اشوریوں کے حملوں کے بعد کا یہ آخری حملہ جو ٹائٹس رومی کا حملہ تھا، اس نے انہیں برباد کر دیا، اور یہ قوم تباہ ہو گئی۔ حضرات، یہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو کتاب دے دی گئی، جن کو رسول دے دیا گیا، جن کو حکم دے دیا گیا کہ تمہارا سیدھا راستہ صراط مستقیم، تمہارا دین، یہ ساری تعریفیں اگر آپ کے ذہن میں ہے تو یہ تمہارا اسلام جو ہے، تمہارا سیدھا راستہ وہی ہے جو کتاب اللہ میں ہے، وہی ہے جو تمہارے رسول نے بتانا ہے، وہ جو اس کی شرح کر کے بتائے گا، اس تفصیل کا جو معنی سمجھائے گا، یہ تمہارے رسول کا کام ہے، ان سے لے کر اپنا سیدھا راستہ اختیار کرنا۔ کبھی تو انہوں نے کتاب گم کر دی، اور کبھی سیرت گم کر دی، اور اپنا راستہ کھو دیا، اور انہوں نے اپنا نام بھی بدل لیا، مسلم کی بجائے وہ یہودی اور عیسائی کہلانے لگ گئے، اور عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر کے فرقوں کو میں نے ابھی آپ کو بتایا تفصیل کا، پھر فرقہ در فرقہ ہوتے گئے۔ کیا اسلام کے ان فرقوں کو جنہوں نے فرقہ بنا کر ان کی امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، ان ظالموں کو جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، جو یہودی کہلا کر خوش ہوتے ہیں، جو نصرانی کہلا کر خوش ہوتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو آپ مسلمان مانتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے تو ان کا نام مسلم رکھا تھا۔ اب آپ انہیں کافر کہتے ہیں، آپ انہیں غیر مسلم کہتے ہیں۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے، دیکھیے کسوٹی بدلے گی نہیں، کسوٹی ایک ہی رہے گی، اپنا کوئی زیادتی کرے یا بیگانہ کرے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کسوٹی ایک رہے۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد 571 سال کے اندر قوم اس قدر ختم ہو گئی۔ آپ کو پتا کہ کبھی تو انہوں نے وہ حضرت عزیر جو اس لیے تشریف لائے تھے کہ اللہ کے دین کو دوبارہ غالب کریں گے، ان کو اکٹھا کیا، ان کو فرقوں کا نقصان بتائے، انہیں امت بننے کی ترغیب دی۔ انہوں نے امت تو بنے، اکٹھے تو ہوئے، لیکن کہا کہ یہ ہمارا محسن تھا، محسن کو ہی انہوں نے ابن اللہ بنا لیا یہودیوں نے۔ اور اس کے مقابلے پر عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا بھی تو کچھ ہونا چاہیے، چونکہ فرقے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا بھی ایک اللہ کا بندہ بیٹا ہے، تو انہوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنا لی۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی، انہوں نے کہا صرف حضرت عیسیٰ ہی ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ خود اللہ ہے۔ حضرت مریم تین ایک ہیں اور ایک تین کا فلسفہ گھڑ لیا۔ پھر حتیٰ کہ حضرت مریم کی بھی الوہیت کا اقرار کر لیا۔ مختلف فرقے مختلف زمانوں میں آتے گئے، اور انہوں نے نئے نئے عقائد اور نئے نئے مذہب اور نئے نئے مسلک اختیار کر لیے، جو جو ان کو مانتا گیا وہ ان کے فرقے بنتے گئے۔ اس فرقہ در فرقہ بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام کو ترس آیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے آ کر پھر لوگوں کو بتایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ لوگوں، یہ کتاب ہے اور یہ میری سنت ہے، تم میں دو ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا وہی سیدھے رستے پہ چل سکے گا۔ یہ دو جو چیزیں چھوڑے جا رہے ہوں، ایک کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ کتاب کے اوپر اور سنت کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لے آئے، آپ اور اللہ پر ایمان لانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ اور ان کے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ وہی جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اب تکمیل پانے کو ہے۔ اب وہ آیت نازل ہونے والی ہے کچھ دیر کے بعد کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا وہ سیدھا راستہ ہے۔ شخص جو تو نے مانگا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو نے سیدھا راستہ مانگا ہے، تو اللہ پوری کتاب دیتے ہیں اور ساتھ یہ رسول ہے، اس کو پکڑ لو اور اس کے مطابق زندگی گزار لو تو تم سیدھے رستے کو پالو گے، تم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب لوگوں نے سیدھے راستے کو پایا تو ٹھیک حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہو، وہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہو، وہ حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ ہو، وہ علی مرتضیٰ کا زمانہ ہو، وہ یا 80 سالوں کے بعد آنے والے 5ویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہو، یہ زمانہ مسلمانوں کی عظمت اور شان و شوکت کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے اطمینان کا زمانہ ہے، مسلمانوں کی خوشیوں اور خوشحالیوں کا زمانہ ہے، یہ مسلمانوں کی کامیابیوں کامرانیوں کا زمانہ ہے۔ یہ بڑا عمدہ زمانہ جب تک لوگوں نے اس کو اسی طرح کتاب اللہ کو بھی اور سنت مطہرہ کو پکڑے رکھا، وہ مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر قائم رہے، تو اللہ نے انہیں بھی دنیا کے اندر انعامات دیے، انہیں انعام یافتہ قوموں کے اندر شامل کر دیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ 3 بلکہ 3.5 برے اعظموں کے اندر مسلمانوں نے اللہ کے دین کی بنیاد پر اسلام کے جھنڈے گاڑے اور دوبارہ فضلنکم علی العالمین کا دور ہم نے دیکھا۔ یہ بڑی عظمتوں کا دور دیکھا۔ پھر میں نے عرض کیا تھا نا کہ جس طرح یونان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوئے تو لوگوں نے اسماء صفات کے اندر، وہ جو میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی تھی، اسماء صفات کے اندر پہلی دفعہ آقا کے جانے کے بعد اختلافات کرنے شروع کیے۔ یہ اختلافات اس قدر بڑھے، کسی نے کہہ دیا کہ تو کافر، کسی نے کہہ دیا تو کافر، اور الگ الگ فرقہ بنتے چلے۔ کوئی معتزلہ کہلایا، کوئی مرجیہ کہلایا، کوئی اشاعرہ کہلائے، کوئی زیدیہ کہلائے، کوئی جبریہ اور قدریہ کہلانے لگے، اور کسی نے اپنے آپ کو عبادیہ کہا۔ کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے علماء کے کہنے پر، ان کے افکار، ان کے خیالات اور ان کے نظریات کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو نتھی کر دیا۔ پھر سارا دن اٹھنا بیٹھنا ان کا ان کے مطابق ہونا شروع ہو گیا۔ وہ جو صراط مستقیم تھی جو اللہ اس کے رسول سے لینا تھا، اس کی بجائے انہوں نے اپنے اپنے علماء کو وہ مقام دے دیا جو دراصل مقام اللہ اور ان کے رسول کا تھا۔ جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام انہوں نے کیا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان علماء نے اپنے فتووں کے تیشے چلا چلا کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد واحد جو ایک جسم کی مانند تھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ مومن کل بنیان مرصوص، مومن جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتا ہے، ان سیسا پلائی ہوئی دیوار والے لوگوں نے، ان لوگوں کو ان فتوے بازوں نے، ان فرقہ پرستوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے فتووں کے ڈائنامائٹ لگائے، اور وہ جو دیوار، وہ جو مضبوط دیوار ہے جسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز پینیٹریٹ ہی نہیں ہو سکتی، ایسی دیوار کے بھی پرچھے اڑا دی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ وہی کام جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، بنی اسماعیل کے لوگوں نے بھی وہی کام کیا۔ اللہ اس کے رسول کی رسی کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے اپنے علماء کی رسیوں کو تھام لیا، اور اپنے جس طرح انہوں نے اپنا نام یہودی اور نصرانی رکھ لیا، انہوں نے بھی اپنا نام معتزلہ، مرجیہ، اشاعرہ، فلاں 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 مختلف کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا آپ ان لوگوں کو مسلمان مانتے؟ جی، جو کام انہوں نے کیا بالکل ویسے ہی کام انہوں نے کیا تھا۔ وہ بھی دین اسلام تھا، یہ بھی دین اسلام تھا۔ اس کے اندر بھی 2 ہی چیزیں تھیں، کتاب اللہ تھی اور سنت مطہرہ تھی۔ یہاں بھی کتاب اللہ اور سنت مطہرہ تھی۔
ہاں ایک فرق بھی ہے، پہلوں کی کتاب اور سیرت کی حفاظت کی اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی تھی، محمد رسول اللہ کی کتاب اور ان کی سیرت کی ذمہ داری بھی لے لی کہ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور وہ محفوظ بھی ہوگی۔ جب سیرت بھی محفوظ، جب کتاب بھی محفوظ، پھر اس کے بعد اختلافات کے بعد انتشار اور افتراق کے بعد امت کے ٹکڑے، تو پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے، پھر مسلمان کمزور ہونے شروع ہو گئے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ اللہ کو پھر ترس آ گیا، لیکن اب تو کوئی نبی نہیں آنا تھا، کوئی رسول نہیں آنا تھا، اب اللہ نے ائمہ کو اٹھایا۔ کہیں پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کہیں پر حضرت امام مالک اٹھے، کہیں پر امام احمد بن حنبل، کہیں حضرت امام جعفر صادق، اور کہیں پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی آبیاری کی، اور سبھی لوگوں نے یہ ایک بات کہی کہ لوگوں، ہم تو صرف بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آئے، ہم وہ جو بات تمہیں کہیں اگر کتاب اللہ سے ٹکراتی ہو تو دیوار پر دے مارنا، ہماری بات کو قبول نہ کرنا۔ ہم تو اپنی انسانی کوشش کر کے آپ کو اللہ اس کے رسول کا رستہ بتائیں گے، ہم یہی کر سکتے تھے اور یہی کریں گے۔ لیکن اگر کسی تحقیق کے بعد تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ کتاب اللہ کے احکام کے خلاف یا اللہ کے رسول سے ٹکراتی ہے، ان کی باتوں سے ٹکراتی ہے، تو ہماری بات کو قبول نہ کرنا، دیوار پہ دے مارنا۔ یہ انہوں نے کہہ کر لوگوں کو دین کی نکھار پیدا کیا، دین کی خوبصورتی دی، عطا کی، دین کو اوپر دوبارہ اکٹھا کیا، انہیں صراط مستقیم پھر سجھائی اور سمجھائی۔ پھر اللہ نے قوت عطا فرمائی، پھر طاقت عطا فرمائی، ہم پھر پھیلتے گئے دور دور تک۔ یہ وہ زمانہ جب ہم کہتے ہیں بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں بھی گھوڑے دوڑائے، مشرق و مغرب میں اسلام کا طوطی بولنے لگا۔ اور پھر وہ زمانہ آیا کہ جب ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد آ گئے، تو انہوں نے سارا رنگ ہی بدل ڈالا۔ وہاں پہ وہ مالکی ہونے پہ، کوئی شافعی ہونے پر، کوئی حنبلی ہونے پر، کوئی جعفری ہونے کے اوپر فخر کرنے لگا، اور کوئی حنفی ہونے پہ فخر کرنے لگا۔ یہ فخر کی بات ہوتی تو الگ بات تھی، اب تو انہوں نے اپنے اصل اپنے آپ کو، اپنی پہچان بھی حنفی، مالکی اور شافعی اور جعفری بنا لی۔ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتے، اور اپنے صرف اتنے نہیں کہ ان کی بات کو مان لیا، بلکہ جو حضرت امام مالک کا ماننے والا ہے امام شافعی کے ماننے والے کو برا سمجھا، اور شافعی کے ماننے والے نے حضرت امام مالک کو، حضرت امام ابو حنیفہ کے ماننے والے نے ان کو برا کہا، اور دوسروں کے ماننے والوں نے ان کو برا کہنا شروع کر دیا، اور باقاعدہ کفر کے پھر فتوے لگے، اور اصل مقام جو اللہ اس کے رسول کا تھا وہ مقام پھر علماء کو دے دیا گیا، اور فرقہ در فرقہ در فرقہ در فرقہ ہوتے چلے گئے۔ وہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم طالب علم تھے ابھی، تو جاحظ کی کتابوں کو پڑھتے، تو جاحظ نے ایک بڑی مزیدار مثال ایک جگہ پہ دی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ، آپ ادیب ہیں، بہت اچھے محدث بھی ہیں لیکن ادیب ہیں بنیادی طور پہ، کہتے ہیں ایک دفعہ میں شہر اپنے دوست کے پاس ملنے کے لیے گیا، تو جاتے ہوئے میں نے سوچا کہ چلو میں دیہات سے جا رہا ہوں کہ سوغات کے طور پر کوئی چیز لیتا جاؤں، تو میں جاتے ہوئے ایک مرغا ساتھ لیا تاکہ ان کو جا کے گفٹ کروں گا۔ گفٹ کرنے کے لیے وہ مرغا لے کر چلے گئے۔ وہ جو دوست تھا شہر میں، اس نے مرغے کا یخنی بنائی، یخنی بنا کر آپ کو پیش کی، بڑے خوش ہوئے۔ واپس آئے تو انہوں نے آ کے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ بھئی میرا ایک دوست ہے وہ جو شہر میں رہتا ہے، بڑا مہمان نواز ہے، اس نے مجھے بڑی عمدہ یخنی بنا کے پلائی تھی، اگر کبھی تمہیں شہر جانا ہو تو میں تمہیں اس کا ایڈریس دوں گا، تم اس کے پاس جا کے ٹھہرنا۔ ان کے میں تو آج ہی جا رہا ہوں۔
کہا اچھا فلاں صاحب ہیں فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جانا، انہیں میرا بتا دینا۔ ان کا ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس چلے گئے، یہ مہمان بن کے ان کے پاس گئے کہ میں آپ کے دوست کا دوست ہوں۔ کہا اچھا بسم اللہ تشریف رکھیے۔ اس نے رات کو وہ جو یخنی تھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا، گرم کی اور یخنی پلا دی۔ یہ واپس گاؤں پہنچے تو انہوں نے اپنے ایک اور دوست کو بتایا جو کہ شہر آ رہا تھا، شہر جا رہے ہو تو وہ جو فلاں میرے دوست کا دوست ہے اس کے پاس چلے جانا، بڑا مہمان نواز ہے، اس نے مجھے بھی یخنی پلائی تھی اور بڑی مہمان نوازی کرتا ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ کہا ٹھیک، وہ بھی ان کے پاس چلے گئے، جا کے تعارف کروایا کہ شہر میں آیا تھا، مجھے آپ کا ایڈریس دیا تھا، میں آپ کے دوست کا دوست ہوں۔ ان کا اچھا بسم اللہ، انہوں نے پانی ڈالا اسی کے اندر، گرم کی یخنی اور یخنی پیش کر دی۔ بڑے خوش ہوئے، واپس آ کے بتایا۔ اسی طرح ایک مہمان اور گیا، پھر اس کے بعد گیا، پھر اس کے بعد گیا، تو وہ جو یخنی پڑی ہوتی تھی اسی کے اندر وہ پانی ڈالتے اور پانی ڈال کے اگلے دن پیش کر دیتے۔ جب 8واں 9واں بندہ پہنچا تو اس نے بھی جا کے اس طرح بتایا کہ میں پھر آپ کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کا دوست آیا ہوں، تو یہ آپ کے پاس آج ٹھہروں گا۔ اس نے اسی کے اندر پھر پانی ڈالا، گرم کیا، پیش کیا، وہ تو خالص پانی تھا، وہ یخنی رہی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو خالص پانی ہے، لوگ تو کہتے ہیں یخنی پلاتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ پانی ہے؟ اچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں تمہارے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کا دوست۔ کہ اچھا تو یہ جو ہے وہ جو میرے دوست نے مرغا بھیجا تھا نا، اس کی یخنی کی یخنی کی یخنی کی یخنی کی یخنی کی یخنی ہے۔ یہ جو حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی اور امام جعفر صادق کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد آئے تو ان کا وہی حال ہو چکا تھا، وہ دوبارہ فرقہ بن چکے تھے۔ حالانکہ یہ ائمہ اکرام نے تو امت بنائی تھی، انہوں نے امت کے اندر پھر دڑانے پیدا کر دی۔ وہی کام کیا جو انہوں نے کیا تھا، بنی اسرائیل والوں نے کیا تھا، اور پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ وہ کوڑا اس طرح برسا کہ وہ بغداد جو ہماری عظمت کی نشانی تھا، جہاں علم بھی تھا، وہ بغداد ڈوب گیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ شہنشاہ تاتار جب آیا تھا تو اس وقت اس نے اپنے بیٹے تولائی سے کہا کہ بیٹا آج بغداد کی فتح میں تیرے نام کرتا ہوں، تم نے بڑی بہادری کا مقابلے کیے ہیں، آج اس کو فتح تو کرے گا، یہ تیرے نام ہے۔ جب یہ شہزادہ اپنی افواج لے کر گیا تو اس نے اپنے جاسوسوں کو اندر بھیجا تو پتہ کیا تو شہر کے اندر تو لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، بڑی زوردار تقریریں ہو رہی ہیں۔ یہ ڈر گیا، کہا بابا تم تو کہتا تھا کہ میں تحفہ دے رہا ہوں، یہ کیسا تحفہ ہے؟ تو نے تو کہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد ہے، وہ ان کے علماء اٹھایا کرتے ہیں، جب علماء اکٹھے ہو جائیں اور اس کے اوپر لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کر لیں تو پھر دنیا کی کوئی تلوار ان کو کاٹ نہیں سکتی۔ تو آج تو علماء نے ان کو اکٹھا کر لیا ہے اور اتحاد ہو گیا ہے، اس زمانے میں ہم انہیں کیسے فتح کر سکیں گے؟ ان کا اگر اتحاد ہو چکا ہوتا تو میں اتنے علاقے فتح کیسے کر لیتا؟ یہ تو آخری بغداد کو فتح کرنے کے لیے تجھے بھیجا ہے۔ شہنشاہ تاتار خود بیس بدل کے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعی شہر کے اندر، مرکز کے اندر ایک بہت بڑا مجمع ہے، زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں اور دو عالم کھڑے تقریریں کر رہے ہیں بڑے پرجوش انداز کے اندر۔ جب قریب جا کے دیکھا تو وہ شیعہ اور سنی مناظرہ ہو رہا تھا۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے اس بات کا کہ وہ لوگ بڑے بڑے بال رکھتے تھے، شہنشاہ تاتار نے ان کے بالوں سے پکڑا، ان کی گردنیں کاٹتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ جب تمہارے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے گا تو اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، میں اللہ کا عذاب ہوں، ڈرو مجھ سے۔
سارے بغداد کے اندر جیتے جاگتے سارے انسانوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. سارے انسان مر گئے، قتل ہو گئے، ان کی کھوپڑیوں کے مینارے بن گئے، جلی ہوئی لاش کے ڈھیر بن گئے. اسے چین نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا ابھی کچھ لوگ باقی ہوں گے. مسجدوں میں زبردستی جو گرفتار شدہ لوگ تھے ان سے اذانیں دلوائیں تاکہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں. چھپے ہوئے لوگ بھی باہر نکل آئے، پھر ان کو بھی قتل کر دیا گیا. چین پھر نہیں آ رہا. اس نے کہا کہ شہر بستی کے اندر، اس پورے بغداد کے اندر جتنے جانور ہیں ان کو بھی قتل کر دو. وہ جانور بھی قتل کر دیے گئے. کہا کہ تیر اندازوں کو کھڑا کر دو، جتنے فضا کے اندر پرندے ہیں ان کو بھی گرا دو. سارے پرندے بھی گرا دیے گئے. ابھی اس کو چین نہیں آ رہا. پھر اس نے کہا کہ ان کی کتابیں ساری کی ساری جلا ڈالو اور انہیں دجلہ میں پھینک دو. کتابیں بھی، مسلمانوں کا سرمایہ بھی جلا دیا گیا اور انہیں اٹھا کر دجلہ میں اس نے وحشی نے پھینک دیا. کسی نے اس سے بعد میں پوچھا کہ حضور اگر علاقے فتح کرنے مقصود تھے تو شکست کے بعد بغداد تو فتح ہو چکا تھا، پھر یہ قتل و غارت کیوں؟ اگر دل کی تسکین کے لیے کھوپڑیوں کے منارے ضروری تھے تو کھوپڑیوں کے منارے تو بن گئے، جلی ہوئی لاشوں کے راکھ کے ڈھیر تو بن گئے. پھر جانوروں کو قتل کیوں کر کیا گیا؟ پرندوں کو کیوں مارا گیا؟ پھر اس دن اس نے کہا کہ میں ڈر گیا تھا کہ مسلمانوں جیسی عظمت اور شان و شوکت والی قوم تفرقے کی وجہ سے جو مری ہے، جو اصل راہ جو صراط مستقیم تھی، وہ جو سلامتی کا راستہ تھی، جو اس کتاب اللہ اور سنت مطہرہ سے تھی، اس سے ہٹ کر انہوں نے دوسرے راستے اپنا لیے ہیں. اس کی وجہ شاید یہ جو چیزیں کھاتے ہیں، یہ جو گوشت کھاتے ہیں، اس کے اثرات نہ ہوں. میں نے پرندے چرند اور سب کو مار دیا. پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ یہ پرندے چرندے نہیں بلکہ ان کی جو علماء کی کتابیں ہیں یہ ان کو آپس میں بانٹتی ہیں، یہ ان کو دور کرتی ہیں. تو میں ڈر گیا کہ یہیں کوئی کتاب یا کوئی شخص یا یہ جانور کھا کر میری امت کے اندر بھی تفرقہ نہ پیدا ہو جائے اور میرے اوپر بھی اللہ کا عذاب اس طرح نازل نہ ہو جائے. میں آسمان لازوال کا اس طرح کا عذاب نہیں برداشت کر سکتا تھا، اس لیے میں نے پہلے ان کو مارا ہے اور ان کو جلایا ہے. لوگوں پھر ہمارے اس تفرقے کی وجہ سے ملت اسلامیہ کا یہ باغ بھی بند ہو گیا. اور وہ دور اندلس کے اندر جہاں عبد الرحمن داخل کے گھر کے اندر میں نے خود دیکھا ہے، پورے حال کے اندر لکھا ہے لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ. یہ اس کے محل کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن اسی سلطنت میں اللہ کے علاوہ علماء کا حکم چلنے لگ گیا. ہم فرقہ فرقہ ہو گئے. جس دن غرناطہ کے اندر عیسائی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، این اس دن شہر کے وسط میں وہاں پر بھی ایک مناظرہ ہو رہا تھا، اور وہ مناظرہ اس بنیاد پر تھا کہ مسواک پانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ بغیر پانی کے بھی ہو سکتی ہے. اس بات پہ مسلمانوں کی جان پہ بنی ہوئی ہے. اور فرقہ پرست امت کو تصور کو ہی مٹا دیتا ہے. وہ اپنے فرقے کے غلبے کے لیے تو سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن امت کے لیے وہ مر جاتا ہے. امت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. امت کا تصور تو تب بنتا ہے جب کتاب اللہ کو لیتا ہے، وہ جب وہ سنت مطہرہ کو لیتا ہے. خدا لگتی کہیے ان فرقہ پرستوں کو، جنہوں نے ایگزیکٹ وہی کام کیا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا، ایگزیکٹ وہی کام کیا جو پہلے لوگوں نے کیا ہے. معتزلہ نے کیا تھا، اشاعریوں نے کیا تھا، مرجیہ نے کیا تھا، عبادیہ نے کیا تھا، وہی کام انہوں نے بھی کیا. امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کتاب اللہ سے لینے کی بجائے اتھارٹی، اصل میں تو اللہ اس کا رسول تھا، تو اتھارٹی انہوں نے علماء کو قرار دے دی. جو مقام اللہ کا تھا وہ انہوں نے اپنے علماء کو وہ مقام عطا کر دیا. اللہ نے کہا کہ ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ نہ ہونا. انہوں نے اپنے اپنے فرقے کی ترویج شروع کر دی. اللہ کی ایک ایک حکم کی انہوں نے خلاف ورزیاں شروع کر دی. کیا اللہ کے اس حکم کو توڑنے والوں کو آپ مومن مانتے؟
جی اب ذرا ہوش کے ساتھ اب میں آپ کی طرف بڑھنے لگا ہوں. یہ صرف ادھر جس طرح بنی اسرائیل پر دو طرف سے حملہ ہوا تھا، یہاں بھی دو طرف سے حملہ ہوا. شمال سے صلیبیوں نے کیا تھا، یاد آیا جی آپ کو؟ یروشلم جو حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا تھا، 1099 میں عیسائیوں کے ہاتھ پھر تباہ و برباد ہو گیا. 1298 میں سقوط بغداد ہو گیا. 1492 میں غرناطہ ڈوب گیا. فرقہ پرستوں کو کوئی ہوش نہیں آیا. پھر کہیں پر شکیب ارسلان اٹھے، کہیں نور توسی اٹھے، کہیں صاحب سبل السلام اٹھے، کہیں جمال الدین افغانی اور رشید رضا اٹھے. انہوں نے پین اسلامزم کا نعرہ لگایا، امت کو بنانے کا پھر نعرہ لگایا. کہیں پر حسن البنا اور کہیں پر حضرت شاہ ولی اللہ اور کہیں پر حضرت علامہ اقبال اور کہیں پر سید مودودی پیدا ہوئے، جنہوں نے پھر ملت اسلامیہ کا نعرہ دیا. لیکن امت کچھ قدم آگے بڑھی ضرور، لیکن پھر فرقہ در فرقہ در فرقہ در ہوتی گئی. وہ جو حنفی، مالکی اور شافی بنے تھے، انہی میں سے وہ لوگ، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی شیعہ بن گئے، کوئی کچھ ہو گئے، کوئی کچھ ہو گئے. میری امت پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حکم یہ تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور جس طرح مکابیوں کی تحریک اٹھی تھی اس زمانے میں، اللہ والوں کی اس تحریک کو بھی اٹھی اور کامیاب نہ ہو سکی. جس طرح مکابیوں کی تحریک ناکام ہو گئی، یہ تحریک بھی ناکام ہو گئی. اور جس طرح 40 کے اندر ہیرود نے اپنے علاقے کے اندر لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ ایسا رویہ اختیار کرو اللہ بھی خوش رہے اور کیسر بھی خوش رہے. اللہ بھی خوش رکھنا اور کیسر کو بھی خوش رکھنا. اس تحریک کے رد عمل کے طور پر جب لوگوں نے ایسا کیا تو پھر اللہ کا عذاب 70 کے اندر برس گیا اور ٹائٹس رومی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. بالکل اسی طرح ادھر بھی پہلے بھی مغربی امپیریلزم کا طوفان اٹھا، ولندیزیوں کا اٹھا، پرتگالیوں کا اٹھا، فرانسیسیوں کا اٹھا، اور امت ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی، غلام کر دی گئی، اور فرقہ پرست انہیں فرقہ در فرقہ کرتا چلا گیا. حتیٰ کہ 1924 کے اندر رہی سے ہی وہ جو سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ، وہ بھی ختم ہو گئی. اور جب ہم نہیں پلٹے تو 1971 میں ڈھاکہ کا بھی ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا پڑا. اور جس وقت ڈھاکہ ڈوبا، وہ جو مظالم ہوئے تھے، میرے سخت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ان کو بیان کر سکوں کہ کس طرح عفت ماں بیٹیوں کی عصمتوں کو لوٹا گیا، کس طرح بچوں کو ماؤں کے سینوں پہ رکھ کر چیر دیا گیا، اور ملت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. پاکستان دنیا کی عظیم ترین قوت تو حصے میں بکھر گیا. جس طرح وہاں پر ایک گروہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ رومیوں کی طرح ہو جاؤ، آج بھی انہی صلیبیوں کی طرح ہونے کی دعوت دینے والے پھر موجود. جب لوگ صلیبیوں کی طرح ہو گئے، جب وہ جس طرح وہ رومیوں کی طرح ہو گئے تھے اور رومیوں جیسے انہوں نے طریقے زندگی کے اپنا لیے،
پاکستان کے اندر اللہ کے دین کا نفاذ کی بجائے وہ ملک جو اسلام کے لیے قائم کرنے کے لیے بنا تھا، وہاں پہ غیر اسلامی دین کا اور قانون کا نفاذ کر دیا گیا، اللہ کی حدود کو پامال کر دیا گیا۔ فرقہ پرست آج بھی دیوبندی بریلوی اور حدیثیت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، وہ امت کی طرف سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے جو یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن گئے، ان لوگوں نے تو وہ ظلم کیے جو پہلوں نے بھی نہیں کیے تھے۔ اس وقت مسجدیں کعبہ کی بیٹیاں آزاد تھیں، انہوں نے مساجد پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اگر آج کعبہ کی بیٹی مسجد میں اپنے لاہور میں تلاش کرنا چاہوں تو مجھے نہیں ملتی۔ ہر کی پیشانی کے اوپر ان ظالموں نے اوپر لکھ رکھا ہے یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے۔ دوسرا داخل ہو جائے تو ان کو جان کی بن جاتی ہے، مسجدوں کو دھوتے ہیں، اندر سے نکال دیتے ہیں، نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں، سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد بنا کر ایک دوسرے کی مسجدوں پر حملہ کرتے ہیں اور امن کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ان کو حکم تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، انہوں نے اپنے اپنے فتووں کے تیشے دے کر امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کچھ لوگوں نے اپنی مذہبیت اور مسلکیت اور عقیدیت کی بنیاد پر عقائد بنائے، مسلک بنائے، مذہب بنائے، اور کسی نے اپنا پر روشن خیال کیا کر وہ جو سیدھی راہ تھی اس سے راہ کو گم کر دیا۔ راہ جن کو پتہ تھی انہوں نے اپنی راہ خود گم کر دی۔ کل تک جو سیدھی باتیں اپنی زبان سے کہا کرتے تھے، آج انہوں نے یورپ کی زبان کو بولنا شروع کر دیا، امریکہ کی زبان کو بولنا شروع کر دی۔ ان کی زبان پر اصطلاحیں بھی، وہ جو اللہ کے دین کے لیے اٹھنے والے مجاہد تھے، جس طرح یورپ انہیں دہشت گرد کہتا ہے، ان کی زبان پہ بھی دہشت گردی کے الفاظ آ گئے۔ ہر انگ سے غیر کے رستے کو اپنا کر انہوں نے اپنا راہ کھوٹی کر دی۔ لوگوں، مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے روز، بلکہ قیامت تو بڑی بات کی بات، قیامت تو ابھی سامنے ہے۔ جس طرح ٹائٹس رومی نے آخر پہ بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا تھا، کہیں بنی اسماعیل تو دوبارہ صلیبی حملہ یہ جو ہوا ہے، آج کا جو صلیبی حملہ ہے، کیا اس کی وجہ سے ہمارا خدا نہ خواستہ اگر ہم کٹھے نہ ہوئے، ہم ایک نہ ہوئے، صراط مستقیم پہ نہ چلے، تو اللہ کے عذاب سے کیا بچ سکیں گے؟ جس طرح کا پہلے عذاب آیا، کیا اس طرح کا عذاب اب نہیں آئے گا؟ ہاں، جس طرح وہاں کبھی جوؤں کا عذاب آیا تھا، یہاں پر بھی کبھی جراثیموں کا عذاب آتا ہے، کبھی سیلابوں کا عذاب آتا ہے، اور کبھی زلزلوں کا عذاب آتا ہے، کبھی آدھے آدھے حصے کے اندر اللہ قحط ڈالتا ہے۔ اللہ تو ڈرا رہا ہے، اللہ تو سمجھا رہا ہے، لوگوں دوبارہ ایک ہو جاؤ، اسی صراط مستقیم پر آ جاؤ، لوگوں واپس پلٹ آؤ، لوگوں ایک ہو جاؤ۔ یہ سیدھا راستہ ہے، ایک ہی راستہ جو اللہ کہتے ہیں، ایک ہی سیدھا راستہ ہے جو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں۔ وہ مقام اللہ، اس کے رسول کا مقام لوگوں علماء کو مت دو۔ جو مقام اللہ کا ہے اگر کسی اور کو دے دو، اس کا نام شرک ہوتا ہے۔